آفتاب شاہ عالم ثانی کا تعارف۔ شاہ عالم ثانی مغلیہ سلطنت کے ایسے بادشاہ تھے جن کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ زیادہ بدنصیب تھے یا زیادہ مظلوم تھے۔ اپنے 48 سالہ عہد حکومت میں 12 سال تک وہ جان کے خطرے کی وجہ سے دارالخلافہ دہلی میں قدم نہیں رکھ سکے۔ دہلی آنے کے بعد 17 سال تک انہوں نے چوطرفہ شورشوں میں گھرے رہ کر اپنی آنکھوں سے مغلیہ سلطنت کے زوال کا تماشا دیکھا، جس کے بعد قدرت کو منظور نہ ہوا کہ وہ اپنی آنکھوں سے مزید کچھ دیکھتے۔ ان کے امیر امرا غلام قادر روہیلا نے ان کی آنکھیں نکال کر انہیں اندھا کر دیا اور زندگی کے باقی 19 سال انہوں نے اسی حالت میں حکومت کی۔ یہ ان کی نجی زندگی کا سب سے بڑا المیہ تھا، جس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ اسی معذوری نے ان کو نثر میں عجائب القصص اور نظم میں نادرات شاہی املا کروانے کا موقع دیا۔ عجائب القصص شمالی ہند میں اردو نثر کے اولین نمونوں میں سے ایک اور اپنی زبان کے لحاظ سے منفرد ہے۔ تذکرہ نویسی نے ان کے اردو دیوان کا بھی ذکر کیا جو کہیں نہیں ملتا۔ اردو، ہندی اور فارسی کے شاعری کے نمونے ان کی کتاب نادرات شاہی میں ملتے ہیں، جو اردو کے ساتھ ساتھ دیوناگری رسم الخط میں ہے اور جس سے ہمیں ان کے مزاج، ان کی دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے۔ شاہ عالم ثانی عالمگیر ثانی کے بیٹے اور ولی عہد تھے۔ ان کی پیدائش ایسی حالت میں ہوئی جب عالمگیر ثانی لال قلعے میں نظر بندی کے دن گزار رہے تھے۔ شاہ عالم کا اصل نام مرزا عبداللہ عرف علی گہر یا علی گوہر تھا اور بچپن میں لال میاں اور مرزا بلاقی بھی کہے جاتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے ابو المظفر جلال الدین محمد شاہ عالم ثانی کا لقب اختیار کیا۔ اسیری کے باوجود ان کی تعلیم شاہی دستور کے مطابق ہوئی۔ وہ فارسی، اردو، ہندی کے علاوہ ترکی زبان بھی جانتے تھے۔ جوان ہوئے تو قسمت نے پلٹا کھایا اور ان کے والد کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس وقت بادشاہ قلعے کے امیروں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ وہ جسے چاہتے حکومت سے معزول یا قتل کرتے اور جسے چاہتے بادشاہ بنا دیتے۔ عالمگیر ثانی شاہنی اور اس کے علاوہ مرزا عبداللہ ولی عہد تھے۔ ولی عہد اس گھٹن، بے بسی اور بے یقینی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ باپ عالمگیر ثانی نے بھی بیٹے کی محبت میں یہی پسند کیا کہ ان کو ایک جاگیر دے کر قلعے سے دور کر دیا جائے، لیکن عماد الملک نے اس میں اپنے لیے خطرہ محسوس کیا۔ اس نے عالمگیر کو مجبور کیا کہ وہ بیٹے کو دہلی واپس بلائے۔ شاہ عالم خطرے کو بھانپ گئے اور محاصرے کے باوجود اودھ کی طرف فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ اودھ کے نواب شجاع الدولہ نے ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ کچھ عرصہ لکھنؤ میں قیام کے بعد الہ آباد کے حاکم محمد قلی خان نے ان کو الہ آباد بلا لیا۔ وہ بہت دنوں سے بنگال پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاہ عالم کو بہار اور بنگال پر لشکر کشی کے لیے تیار کر لیا۔ شجاع الدولہ نے بھی تجویز کی تائید دی تھی، لیکن اس مہم میں انہیں کامیابی نہیں ملی اور محمد قلی خان دل برداشتہ ہو کر الہ آباد واپس چلا گیا۔ لیکن ولی عہد اس ناکامی سے دل برداشتہ نہیں ہوئے اور اکتوبر 1759 میں دوبارہ بہار کا رخ کیا۔ جب وہ بہار کے قصبہ کتھولی میں تھے، اسی وقت ان کے باپ کے قتل کیے جانے کی خبر ملی تھی۔ انہوں نے وہیں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ تاج پوشی کے رسم کے بعد انہوں نے بہار میں آگے بڑھنا شروع کیا۔ راجا رام نارائن نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا، لیکن زخمی ہو کر پٹنہ کے قلعے میں چھپ گیا۔ اتنے میں انگریزی فوج راجا کی مدد کو پہنچ گئی اور خاصے کشت خون کے بعد بادشاہ کو شکست ہوئی۔ انگریز انہیں لے کر پٹنہ آ گئے اور قلعے میں رکھا۔ اسی عرصے میں میر جعفر کے داماد میر قاسم، جس کو انہوں نے میر جعفر کی جگہ بنگال کا حاکم بنا رکھا تھا، بادشاہ کے پاس آیا اور 24 لاکھ روپے کے عوض بنگال کی نظامت کی سند حاصل کر لی۔ کچھ عرصے بعد میر قاسم کی انگریزوں سے بگڑ گئی اور لڑائی میں اسے شکست ہو گئی۔ وہ بھاگ کر الہ آباد آیا اور بادشاہ کو، جو انگریزوں کی قید جیسی مہمانداری سے تنگ آ کر الہ آباد شجاع الدولہ کے پاس چلا گیا تھا، بنگال پر فوج کشی کے لیے ابھارا۔ شجاع الدولہ نے اس کی تائید بھی کی۔ بادشاہ میر قاسم اور شجاع الدولہ کے ٹڈی دل جیسے لشکر نے بنگال پر چڑھائی کی اور انگریزوں کی مٹھی بھر فوج سے بکسر کے مقام پر 23 اکتوبر 1764 کو ایسی شکست کھائی جو ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر گئی۔ انگریز جو ابھی تک صرف تاجر تھے، اب ملک پر حکمرانی کی طرف چل پڑے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے بہار، بنگال اور اڑیسہ اور اس کے علاوہ دیوانی اختیار 26 لاکھ روپے کے عوض حاصل کر لیے۔ بادشاہ کو الہ آباد اور کوڑا جہان آباد جاگیر میں دیے گئے اور حفاظت پر انگریز فوج مامور ہوئی، یعنی اب بادشاہ انگریزوں کی قید میں تھے۔
بادشاہ انگریزوں کی قید سے پریشان تھے، دہلی جانا چاہتے تھے لیکن وہاں کے حالات بہت خراب تھے۔ آخر کار مراٹھوں نے حفاظت کا وعدہ کر کے انہیں دہلی بلا لیا اور انہیں اپنے اشاروں پر نچانے لگے۔ ان سے روہیل کھنڈ پر حملہ کرایا جہاں مراٹھوں نے خوب لوٹ مچائی اور بادشاہ کو کچھ نہ دیا۔ بادشاہ روہیلا حاکم ضابطہ خان جو بادشاہ کے محسن نجیب الدولہ کا بیٹا تھا، ان کے بال بچوں کو پکڑ کر دہلی لے آئے۔ آن ہی لڑکوں میں غلام قادر روہیلا تھا جس کو بادشاہ نے خصی کرا دیا اور زنانہ کپڑے پہننے پر مجبور کر دیا۔ اسی غلام قادر نے آخر بادشاہ کی آنکھیں نکالی، وہ خود بھی بالآخر مراٹھوں کے ہاتھوں بے دردی سے مارا گیا۔ اندھا ہونے کے بعد بھی مراٹھوں نے شاہ عالم کو بادشاہت پر برقرار رکھا۔ آخر کار انگریزوں نے انہیں دہلی بھگایا۔ اب بادشاہ 1,00,000 روپے ماہوار پر انگریزوں کا وظیفہ خوار تھا۔ اس زمانے کا مشہور قول ہے سلطنت شاہ عالم ازدلی تپالم۔ اسی حالت میں 19 نومبر 1896 میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ بکسر کی جنگ میں شکست کے بعد بادشاہ کے پاس عیاشی کے سوا کرنے کو اور کچھ نہیں تھا۔ دہلی میں چوطرفہ شوشوں کے باوجود یہ سلسلہ آنکھوں سے محروم ہونے تک جاری رہا۔ شاعری موسیقی سے دل بہلاتے تھے۔ فارسی اور اردو میں آفتاب اور بھاشا میں شاہ عالم تخلص کرتے تھے۔ فارسی میں مرزا محمد فاخر مکی سے مشورہ کرتے تھے۔ اردو میں سودا کون ان کا استاد بتایا جاتا ہے جو قرین قیاس نہیں۔ سودا ان کی دہلی آمد سے پہلے فرخ آباد جا چکے تھے۔ شاہ عالم کی عہد میں سلطنت بگڑتی جا رہی تھی مگر اردو زبان سنور رہی تھی۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں عالمگیر کے عہد میں ولی نے اس نظم کا چراغ روشن کیا جو محمد شاہ کے عہد میں آسمان پر ستارہ بن کے چمکا اور شاہ عالم کے عہد میں آفتاب بن کر اونچ پر آیا۔ شاہ عالم کے مزاج میں یوں بھی استقلال کی کمی تھی، پھر عیش میں تو جادو کا اثر تھا۔ دن رات ناچ گانے شعر و شاعری میں گزارنے لگے۔ انہی کے زمانے میں سید انشاء دہلی آئے اور دربار سے وابستہ ہو گئے۔ بادشاہ کو ان کے بغیر چین نہ آتا۔ شاہ عالم بڑے مشتاق شاعر تھے۔ ان کے اشعار میں پیچیدہ خیالات تھے، مشکل فقرے یا لفظ اور دور ازکار تشبیہ نہیں ملتے۔ جو کچھ دل میں ہوتا سیدھے لفظوں میں بیان کر دیتے۔ ان کی کلام میں شان و شوکت کم مگر اثر زیادہ رکھتی تھی۔ شاعری سے ہٹ کر شاہ عالم کا ایک اہم کارنامہ ان کی نثری تنصیب عجائب القصص ہے۔ یہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہندوستان یا شمالی ہند میں اردو نثر کی پہلی تصنیف ہے، لیکن یہ 18ویں صدی کی نثری تصانیف میں سے ایک ضرور ہے اور اس کی زبان دوسری تصانیف کے مقابلے میں زیادہ نکھری ہوئی ہے۔ اگر نثری داستانوں کو تاریخی ترتیب سے دیکھا جائے تو عجائب القصص، قصہ مہر افروز و دلبر 1759، نو طرز مرثا 1775، نو آئین ہندی قصہ ملک محمد اور گیتی افروز 1778 کے بعد چوتھی نثری تنصیب جو 1792 میں لکھی گئی تھی۔ یہ ایک نامکمل داستان ہے لیکن اس سے اس دور کے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ شاہ عالم کے ہندی کلام پر جیسا کہ اس کا حق ہے ابھی تک توجہ نہیں دی گئی ہے۔ نیہا خان کی یہ خاص رپورٹ۔